نواز شریف دوبارہ چلے گئے، اب تک واپس نہیں آ سکے، اور آپ کے کولیگز اور بہت سارے دوستوں سے پوچھا کہ بھئی کیا حالات ہیں، وہ واپس اجازت نہیں تھی آنے کی، کوئی لائن کلیئر نہیں مل رہی تھی، کوئی پروٹوکول نہیں مل رہا تھا واپسی کے راستے کلیئرٹی کا. ابھی دوبارہ سے افواہ ہے کہ سپٹمبر میں آنے کا چانس ہے. آپ تو قریبی ساتھی ہیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہوگا اس پہ، کچھ آپ ہی رہنمائی کر دیں. نہیں دیکھیے، وہ انشاءاللہ ستمبر میں آئیں گے. ان کے راستے میں 2 رکاوٹیں تھیں. ایک رکاوٹ تھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا 28 جولائی 2017 کا، جس میں ان کو نااہل کیا گیا تھا. اس کو تو پارلیمان نے قانون سازی کے ذریعے حل کر دیا ہے کہ اب تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی. میکسیمم 5 سال ہے، 5 سال کی نااہلی ہے جس کو بھی ڈسکوالیفائی کریں گے. تو لہٰذا وہ معاملہ تو حل ہے. اب ان کے سامنے ایک رکاوٹ ہے کہ جو دسمبر 2018 میں احتساب عدالت کا فیصلہ ہے، جس کے خلاف وہ اپیل میں ہیں، جس میں مریم نواز صاحبہ بری بھی ہو چکی ہیں. تو نواز شریف نے واپس آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی اپیل کی پیروی کرنی ہے. تو لہذا وہ ان کے سامنے ہے ایک چیلنج، اور جو ہمارے وکلاء ہیں وہ اس میں بڑے خوش گمان ہیں کہ یہ چیلنج جو ہے وہ حل ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارا جو آ جاتے شہباز شریف وزیر اعظم تھے، محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، آتے لاہور آتے یا اسلام آباد آتے، آ کے گرفتاری دے دیتے اور ٹرائل تھوڑا فیس کر لیتے. وہ تو وکلا سے ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ نہ جانا پڑے جیل، شاید یہ وجہ ہے نہیں. آپ ان دنوں دیکھیے، ہم جو سیاسی جد و جہد ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے تاریخ یاد رکھنا اور تاریخ بھلانے کی جد و جہد بھی ہے. The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting. ہم کیسے بھول سکتے ہیں، اور نہیں بھولنا چاہیے، کہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جس قسم کا دباؤ آیا مقتدرہ کی طرف سے، جس کے نتیجے میں نواز شریف نااہل ہوئے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب وہ جب تک وہ عدلیہ کے اوپر سے وہ دباؤ نہیں ہٹتا، یا وہ لوگ جو اس کے اندر شامل تھے اس سارے پروسیس میں، جو کہ بہت ہی ناحق اور ناانصافی کے فیصلے ہوئے نواز شریف، ایک فیصلہ نہیں ہوا، ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اس کے بعد ان کی ریویو کا فیصلہ ڈسکوالیفیکیشن سے بھی خراب فیصلہ ہے. ان کو آرٹیکل 17 تھا جو رائٹ آف ایسوسیشن ہے، کہ ہم سب کوئی بھی پاکستانی مل کر جو ہیں کوئی جماعت بنا سکتے ہیں یا کوئی ایسوسیشن بنا سکتے ہیں، ان کو وہاں سے ہٹایا گیا. اس کے بعد یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ 2018 کے سینٹ کے انتخابات میں سے شیر کا نشان چھین لیا گیا تھا ہمارے امیدواروں سے، وہ سارے انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے. تو اس قسم کی ایک لسٹ ہے فیصلوں کی، جو کہ اب ہم وہ جو ناانصافی ہے یا ناحق فیصلے ہیں ان کو ہم بھلا دیں کہ نہیں ٹھیک ہے آج سب ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو لہذا یہی رکاوٹیں ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عملیت والی رکاوٹیں ہیں. ویسے قانون میں تو کوئی حرج نہیں تھا کہ نواز شریف واپس آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ نہیں کرتے، لیکن جو سپریم کورٹ کے حالات رہے ہیں وہ ہمارے سامنے. نہیں، عدلیہ کی چلو جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر تھا، بڑا مسائل تھے اور ایکویٹل ہوا، انہیں نکال دیا گیا، 5-0 سے گھر جانا پڑا، نااہل ہو گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جب تھوڑا سا پریشر آیا ڈان لیگز کا، تو مشاہد اللہ خان کی قربانی تو عدلیہ نے نہیں کہا تھا آپ دیں، پرویز رشید کی قربانی تو عدلیہ نے نہیں کہا تھا آپ دیں. ادھر ایکس جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں ان پہ بے شمار پریشر آئے بزدار چینج کرنے کے، انہوں نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے بہت سارے کمپرومائزز وہ کر جاتے تھے اور پھر باہر بھی چلے گئے. یہی تو میں نے کہا کہ جو بھی منتخب وزیر اعظم ہوگا اس کو اس تناؤ کو مینیج کرنا ہے، اور ابھی تک ہمارے سامنے کوئی مثال نہیں ہے کہ اس کو کامیابی سے کیسے مینیج کیا جا سکتا.